صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مومن مومنات دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، خیرات و زکوٰۃ کے ذریعے سے، خمس کے ذریعے سے، کسی کی مدد کرنے کے ذریعے سے، پروردگار عالم اس کو قبولیت کا درجہ پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں عنایت فرمائے. آج ہمارا پیغام جمعہ خلاصہ رمضان کے سلسلے سے ہوگا، اور پھر حالات حاضرہ کے سلسلے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. عزیزان گرامی، قرآن اگر ماہ مبارک رمضان میں جو چیزیں ہماری عادتیں ماشاءاللہ سے ہو گئی تھیں، اچھی عادتیں، اس کو کنٹینیو رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پروردگار عالم نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے ماہ مبارک رمضان کا، جس میں ہم 1 مہینے تک ریہرسل کرتے ہیں. مثلاً ماشاءاللہ سے سحری کے لیے اڑ جاتے ہیں سب ہمارے مومن مومنات. مثال کے طور کے اوپر 1 گھنٹہ پہلے تو سحری کرنے کے بعد آذان سے پہلے 15-20 منٹ کا ٹائم ملتا تھا ماشاءاللہ سے ہمارے مومن مومنات کو، تو اس میں وہ نماز شب پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ نماز شب جو تھی وہ عظیم ترین نعمت ہے. آج دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے مقام کے اوپر پہنچے ہیں، آغا بہجت نے بھی کہا، آغا حجت نے بھی کہا، آغا خامنہئی کے بھی ہم نے الفاظ سنے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جس کو دنیا چاہیے وہ بھی نماز شب پڑھے، جس کو آخرت چاہیے وہ بھی نماز شب پڑھے. دنیا سے مراد کیا؟ یعنی مثلا ایک اچھا جاب، ایک اچھا گھر، ایک اچھی گاڑی، ایک اچھی زندگی، ایک اچھی آمدنی، تاکہ فیملی کو ہم انسان جو خوش رکھ سکے اور خود بھی جناب والا خوش رہ سکے. تو اس کا طریقہ جو ہے بہت آسان یہ ہے کہ سحر خیزی، یعنی نماز صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم اٹھ جانا. تو یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ماشاءاللہ سے آپ کا ہمارا سب کا ریہرسل بنا، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اگر آپ دیکھیں ان لوگوں نے جن لوگوں نے دنیا میں بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کی ہیں، جب ان سے انٹرویو کے طور کے اوپر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کامیابی کا راز نماز شب ہے. یہ ایک فائدہ ہوا. اور جو مردوں کو یاد رکھتا ہے، خاص کر کے نماز وطر میں جو مردوں کے سلسلے میں دعائیں کی جاتی ہیں، تو پھر مردے وادی السلام سے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. تو پھر وہ جو دعا کرتے ہیں وہ ایک خالص دعا ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہاں کی زندگی میں کوئی دکھاوے کا حساب کتاب نہیں ہے. تو پھر پروردگار عالم ان 40 مومنین و مومنات جو ہوا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کی دعائیں رد نہیں کرتا. تو پھر الحمدللہ ترقی تو ملنی ہی ملنی ہے، اور اس کی طریقے سے بھی زندہ لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں آپ اور ہم، تو لہٰذا پروردگار عالم اس کے لیے بھی عنایت کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو اس ماہ مبارک رمضان میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. اس مہینے میں آپ نے 1 آیت کی تلاوت کی، آپ نے بہت لیکچرز، مجالسیں، تقاریریں سنی ہوں گی کہ قرآن مجید کا تلاوت کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے ماہ مبارک رمضان میں. تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ اس تلاوت کو قطعاً اور قطعاً صرف رمضان تک نہیں رہنے دیجیے گا. جس 1 آیت کا ثواب الحمدللہ پروردگار عالم عنایت کرتا ہے، کل قرآن کا ثواب ماہ مبارک رمضان میں. اسی طریقے سے جب آپ ماہ رمضان کے بعد 1 سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. قل واللہ پڑھتے ہیں تو ثلث قرآن 10 پارے کا، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 30 پارہ ہو جاتا ہے. تو خدمت میں آپ کے عرض کریں عزیزان محترم، یہ سلسلہ ہم اور آپ مستقل طور کے اوپر جاری رکھیں. کیوں؟ اس لیے دنیا میں بھی جتنے بڑے بڑے مراحل کے اوپر کامیابی لوگوں نے حاصل کی ہے، جب ان لوگوں سے معلومات کیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں تھیں کہ جو آپ کو اتنے بلندی پر لے کر آئی ہے، تو ان نے قرآن مجید کی خدمات، قرآن مجید کے لیے خدمات، قرآن مجید سے استفادہ، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب جناب سبوں نے بات کہی. جیسے میں امام خمینی، وہ ان کے لیے ملتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے لیے ملتا ہے عام دنوں میں 3 پارہ پڑھتے تھے.
مگر جب رمضان ہوتا تھا تو 10 پارہ پڑھتے تھے۔ اب جو سوچیے اتنا بیزی انسان ہو اور وہ 10 پارے کی قرآن مجید کی تلاوت کریں ماہ مبارک رمضان میں ہر روز، تو کتنا بڑا معاملہ تھا جناب ان کے ساتھ۔ اور عام دنوں میں جناب 3 پارہ پڑھتے تھے، یعنی قرآن سے ان کی اتنی محبت تھی۔ اللہ نے کتنی بلندگی ان کو عنایت کی کہ ان کے جنازے میں الحمدللہ میں خود شریک ہوا تھا، 48 آدمی صرف ہارٹ اٹیک کر کے مر گئے تھے بیچارے، اور 1,10,00,000 آدمی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ جا کے اب سرچ کر لیجئے یوٹیوب کے اوپر، میں نے خود BBC کی نیوز میں جناب سنا کہ 11 ملین پیپل جو تھے وہ ٹوگیدر ہوئے تھے نماز جنازہ میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے۔ تو ایک قرآن مجید بھی ایک وجہ بنا ان کی اس عظیم ترین خدمات کی ترقی دینے میں۔ دنیا والوں نے دیکھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو شاید جناب آدم سے لے کر اب تک کسی کی بھی نماز جنازہ اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے جتنا 1,10,00,000 آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے قرآن فہمی کے لیے آیا ہے، تو سلسلہ تفسیر کا جو آپ کے سامنے بہت سی جگہوں کے اوپر چل رہا تھا یا سن رہے تھے آپ ماشاءاللہ سے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے، اس کو انشاءاللہ جاری رکھیے گا۔ قرآن مجید صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی آیا تھا، اس کو تقریباً ہم کو جناب والا جاری رکھنا ہے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ آپ کا کون سا حصہ ہے، آپ کون سے حصے میں لینا چاہ رہے ہیں قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، یا کوئی مدد کر رہا ہے کہ تفسیر ہو، قرآن فہمی ہو، اس میں آپ کا تھوڑا سا کچھ ہدیہ لگے۔ اگر آپ اس میں شریک ہو جائیں گے تو سبحان اللہ، یعنی آپ سیکھنے والوں میں بھی ہیں، سکھوانے والوں میں بھی جناب شامل ہو جائیں گے۔ ورنہ کل محشر کے میدان میں جب لوگوں کو صلہ مل رہا ہو اور ایک مرتبہ دیکھیں گے اے کاش یہ کام ہم بھی کرتے تو ہم کو بھی جناب صلہ ملتا ہے، تو ہم واپس جا سکتے ہیں کیا؟ تو جواب ملے گا نہیں، یہ ون ٹائم چانس تھا اس دنیا میں، اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کو صلہ جناب اس کا ملے۔ جو بہت سے آرگنائزیشن اس کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، آپ الحمدللہ اس کے ساتھ منسلک ہوئیے تاکہ آپ محشر کے میدان میں شرمندہ نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز جو ہے وہ دعائیں۔ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے دوستوں، ان دعاؤں کے ذریعے سے لوگ اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ دعا افتتاح جا کے ذرا سے ایک مرتبہ کبھی اس کا ترجمہ دیکھیے، کبھی ہم نے الحمدللہ کیا تھا، شاید اگر یوٹیوب میں موجود ہو تو آپ اس کو سرچ کر کے دیکھیے، یا بہت سے اور علماء کرام نے اس کے اوپر کام کیا ہے، آپ انشاءاللہ اس کا ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سے کس انداز سے رمضان میں دعا افتتاح میں باتیں کی جاتی ہیں، اور امام زمانہ کی وہ حکومت جس کو دولتن کریمہ کہا گیا ہے، اسی دعا افتتاح میں الحمدللہ تذکرہ ہوا بہت بہترین انداز سے۔ تو ایک مرتبہ دعا وہ ہے کہ جو گناہوں کی جو چھت بن جاتی ہے اس کو وہ دعائیں جو ہیں وہ ڈسٹرائے کر دیتی ہیں۔ وہ نعمتیں جو پیسے کی شکل میں ہیں جو ایک مرتبہ عذاب بن جاتی ہیں اور گناہ کا سلسلہ ہو جاتا ہے، یہ دعاؤں کے ذریعے سے جناب ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جس کا اشارہ مولانا متقیان نے دعائے کمیل میں جناب والا کیا تھا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کے سبب سے تیری رحمت میری دعا جو ہے وہ حبس کر دی جاتی ہے، یعنی روک دی جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا کریں کہ یہ جو دعا پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا اور آپ کا باقی رہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کے سبب سے بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے آپ نے ماشاءاللہ دعائیں بھی جناب خوب پڑھی ہیں، شب قدر میں ماشاءاللہ سے اعمال بھی خوب ہوئے ہیں، دعائیں بھی پڑھی گئی ہیں۔ یہ سلسلہ باقی رکھیں اپنی زندگی میں۔ یہ ماہ مبارک رمضان گیا تو پھر سب چیز چلی جائے، یہ ہمارا نقصان ہے۔ نقصان کا سودا نہ کریں بلکہ فائدے کا سودا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے سبب سے تیری نعمت جو ہے وہ غضب میں بدل جاتی ہے۔ مثلا پیسہ ایک نعمت ہے اور اس کو اگر حرام چیزوں میں استعمال کیا جائے گا تو وہ ایک عذاب کا شکل جناب اختیار کر لے گا وہ پیسہ۔ اس لیے کوشش کریں حلال کھائیں، حلال کھلائیں، حلال کمائیں اور حلال خرچ کریں دین کے لیے، اپنے لیے، تاکہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم چاول بوئیں اور گیہوں نکلے، گیہوں بوئیں اور چاول نکلے۔ اور ایک مرتبہ امرود کا ہم نے درخت بیج ڈالا اور نکلا جناب آم کا درخت، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ آم کا بیج ڈالیں گے آم ہی نکلے گا دوستو۔ تو اسے جو آپ بوئیں گے، اس لیے کہا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، رسول اللہ نے اس طرح اشارہ کیا دنیا جو آخرت کے لیے کھیتی ہے۔
کھیتی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کھیت کا لفظ کیوں، مزرعہ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو ہم اچھا بوئیں تاکہ انشاءاللہ ہم اچھا کاٹیں، اور اچھا کریں تو پھر اچھا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اور ہم اگر کسی کے لیے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم بھی آمادہ رہے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی طاقتور سامنے آئے گا اور پھر ہمارا نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے تقریباً ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں، اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ تعالی اچھے انداز سے جناب گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں چیریٹی کی آپ کی بہت سی عادت پڑ گئی تھی، ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی تھی، وہ چیریٹی کرنے کا سسٹم جناب والا نہ چھوڑیں، چونکہ اس لیے کہ پانی آئے گا تو آگے جائے گا، جب آپ دیں گے نہیں تو پھر آئے گا بھی نہیں۔ ایک حوض میں پانی ایک لمیٹڈ آتا ہے، انسان کا جسم بھی ایک لمیٹڈ ہے، تو پھر جب آپ دیتے رہیں گے ادھر سے آتا رہے گا، 1 2 10 لوگ۔ ماشاءاللہ سے اس سلسلے میں ہماری جو خوجہ کمیونٹی ہے ان لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور اس کا صلہ بھی دیکھا ہے کہ بہت مختصر سے تعداد ہے ورلڈ وائڈ، مگر آج یہ خیرات یا زکوٰۃ یا خمس یا ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے کے سبب سے یہ ماشاءاللہ سے نمایاں ہیں، اور بہت آگے ہیں، بہت آگے دین کے معاملے میں، دین کی سمجھداری کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں۔ چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا لگے، حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیریٹی کرتے ہیں، اور اللہ پھر 1 کا 10 انہیں الحمدللہ عنایت کرتا ہے۔ لوگ دوسرے جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، مگر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں کہ 1 ہم دیں گے 10 ملے گا، ہم کسی کا رستہ کھولیں گے میرا رستہ کھولے گا، ہم کسی کی مدد کریں گے ہماری مدد ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو۔ اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مخلوق کی مدد کرو، اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ تم اپنی محدود قوت کے ساتھ مدد کرو گے، اللہ لامحدود قوت کے ساتھ الحمدللہ پھر مدد کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تو ماہ مبارک رمضان اس وقت اختتام کے اوپر ہے، آخری ایام جناب والا چل رہے ہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے سلسلے میں جو چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں اس میں آگ نہ لگائیں۔ آپ نے، ہم نے مل کے اس رمضان میں 30 دن ہے سمجھ لیجئے، تو 30 دن میں 30 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے، ایک ٹاور بنایا ہے 30 منزلہ۔ یہ 30 منزلہ ٹاور بنانے میں 30 دن لگ گئے، مگر اگر اس کو ہم ڈسٹرائے کرنا چاہیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ جواب، شاید چند منٹ کے اندر میں یہ پورے کا پورا سلسلہ زمین پر آ جائے۔ ایک ڈائنامائٹ لگا دیجئے، ایک بم فٹ کر دیجئے، خود بخود زمین پہ جناب یہ پورے کا پورا عمارت کا ڈھانچہ جناب زمین پر آ جائے گا۔ تو بنانے میں لگا 1 مہینہ، اور اجاڑنے میں لگے کہ کچھ سیکنڈ، منٹ بھی نہیں، کچھ سیکنڈ، اب وہ نیچے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے، آپ نے ماشاءاللہ سے یہ 30 مالے کی جو بلڈنگ بنائی ہے اپنے اعمال کی، اس اعمال کی بلڈنگ ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اس کو گرائیں نہیں بلکہ اس کو استوار رکھیں، تاکہ قبر میں بھی کام آئے، وادی السلام میں بھی کام آئے، اور محشر میں بھی کام آئے۔ اور جن لوگوں نے اس رمضان میں خدمت انجام دی ہیں ماشاءاللہ سے، قرآن کے سلسلے سے، حدیث کے سلسلے سے، دعاؤں کے سلسلے سے، تفسیر کے سلسلے سے، انبیاء کے سلسلے سے، نماز کے سلسلے سے، ماشاءاللہ سے افطاری کے سلسلے سے، اگر وہ تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں، ان کو اپریشیٹ کریں۔ یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بہت کم ہے وہ لوگ جنہوں نے پھل کھاٹا ہے۔ کیا آپ نے ذرا سوچا ان کے لیے کبھی؟ وہ لوگ جنہوں نے مثال کے طور کے اوپر رات بھر اعمال کروائے ہیں شب قدر میں، آپ نے ان کے لیے، ہم نے کبھی سوچا کہ ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے؟ ان کے گھر میں بھی بچے ہیں، ان کی بھی عید ہونی چاہیے، کہ صرف ہمارے بچے جنا والا بنایا، ہم سے کیا مطلب، کروا دیا، کر لیا، چلا گیا۔ نہیں، جو مخلوق کی کو خوش نہیں کرتا، خالق اس سے خوش نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ جو مال آپ کا ہے وہ صرف آپ کا ہے، نہیں، اس مال میں بہت سے حصے ہیں، ان حصوں کو بھی ادا کریں، تاکہ پھر ان حصوں میں برکت ہو۔ بہت سے لوگ بہت پیسہ رکھتے ہیں مگر ان کے یہاں برکت نہیں، خوشی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تھوڑا پیسہ رکھتے ہیں مگر اس میں بہت برکت بھی ہے، بہت خوشی بھی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اب ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں التماس سے دعا، التماس سے دعا، التماس سے دعا بولنے کی ضرورت ہی نہیں دی ہے۔ آپ اتنا اچھا کام کریں لوگوں کے لیے، خود بخود لوگ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ یہ تو ہی ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے گفتگو۔ آخر میں جناب والا فطرہ ہے، تو فطرہ جناب واجب ہے۔ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، زیادہ آٹا تو اس کا پیسہ نکالنا پڑے گا 3 کلو کا، اور زیادہ چاول استعمال کرتے ہیں، جو چاول استعمال کرتے ہیں وہ قیمت دینی پڑے گی آپ کو۔ یہ نہیں کہ جو مطلب سڑا ہوا چاول ہے جناب اس کی قیمت ہم جناب دے دیں، نہ نہ نہ، جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے۔ آپ اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، آپ شاید انسانوں کو بنا دیں، اس لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا 3 کلو جناب کا پیسہ آپ کو ایک آدمی کا فطرہ جناب واجب ہوتا ہے، اور یہ عید کی چاند رات کو جناب نکال لیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس کے سلسلے میں کام انجام دے رہے ہیں، آرگنائزیشن، آپ اس سے منسلک ہوئیے اور اپنے گھر کا فطرہ جناب ضرور نکالیں تاکہ روزہ قابل قبول ہو جائے، مہر لگے اس کے اوپر ایکسیپٹ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ابھی آنے والا ہے جو آپ کے سامنے بالکل پہنچ چکا ہے، وہ ہے یوم القدس۔ بہت ٹف ٹائم سے اس وقت پورا ورلڈ گزر رہا ہے۔ اس وقت بیت المقدس بہت خطرے میں ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ جا کے سرچ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ 5 بکرے جو وہ بچھڑے جو لے کے آئے ہیں گائے کی، وہ کیا دکھا رہے ہیں یہودی لوگ کہ ان کو ذبح کرنا ہے، اس کو جلانا ہے، جلا کے پھر بیت المقدس کو گرانا ہے۔ اس سلسلے میں ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں۔ بیت المقدس اس وقت بہت خطرے میں ہے۔ ابھی جو ایران کا جو ایمبیسی سیریا کے معاملہ جو ہوا، یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ آج تک اس انداز سے دنیا میں کسی اعتبار سے ایسا کسی ملک نے جناب حملہ نہیں کیا تھا میرے نظر میں۔ شاید کوئی اگر ہوا ہو تو ہوا ہو، میرے نظر میں ایسا نہیں ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اگر کونسولیٹ اور ایمبیسی اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا محفوظ رہی دنیا میں، یہ ذرا سوچیں۔ کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے، نہ امام بارگاہ، نہ مسجد، نہ گرجا گھر، نہ کچھ، حتیٰ کہ جو پولیٹیکل طور کے اوپر ایمبیسیز ہیں وہ جناب آپ خطرے میں ہیں۔ تو پھر اس کے سلسلے میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کن ایام سے ہم اور آپ جناب گزر رہے ہیں۔ دعاؤں میں اپنا سلسلہ رکھیں، اور جو بھی آپ الحمدللہ دانے درہم سخن قدم میں جو مظلوم ہیں بیچارے، زخمی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کم سے کم دعاؤں کا سلسلہ تو کریں۔ خاموش نہ رہیں، چونکہ اس لیے ہم کیوں کہہ رہے ہیں خاموش نہ رہیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ جیسے میں ابھی آپ کو کہہ کے اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، تاکہ لعنت ان لوگوں کے اوپر برسے گی کہ جو لوگ خاموش رہ گئے، تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ہم تماشائی نہیں ہیں، ہم تماشائی نہیں ہیں۔ خدا حفظ کرے اس وقت مقام معظم رہبری کو، پروردگار عالم حفظ کرے آغا سستانی کو، مہاراج کرام علماء اعظام اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ورلڈ میں۔ کون ہیں؟ اور اس کے علاوہ ذرا سا ہٹ کے دکھائیے، آنکھ تو بند کیجئے۔ دشمنوں نے ہمارے اندر گھس کے بہت کچھ کام کر دیا ہے ان مراجع علماء کا وغیرہ کی دوری کرانے کے سلسلے سے۔ اس کے سلسلے میں ایک الگ ہی گفتگو ہونی چاہیے، مگر ہاں ظاہری طور کے اوپر کون آیا اس وقت کربلا کو بچانے کے لیے، نجف کو بچانے کے لیے جب داعش نے حملہ کیا؟ آج جب بیت المقدس کا مسئلہ ہے تو کون آیا ہے؟ تو اس سلسلے میں انصاف کریں تو آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور انصاف اگر نہیں کریں گے تو نہ دنیا میں نہ آخرت میں انصاف ہوگا۔ تو اس لیے دوستو عزیزان گرامی، پیغام جمعہ میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ، اور جو ہم نے اور آپ نے عمارت بنائی ہے، اس کو بہت خیال رکھیں، اس کو ڈسٹرائے نہ ہونے دیں، اور انشاءاللہ اپنے جو مومنین مومنات ہیں اگل بغل میں آپ کے، خاص کر کے رشتہ داروں میں، ان کا بہت خیال رکھیے۔ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد بھی کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔